السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، وقال تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، وقال تعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحسنت فرجها تدخل من ای ابواب الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے جمعہ کی نورانی گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو، اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو قبول فرما لے۔ اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے۔ گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی جا رہی تھی، کرناٹک کے اڑپی کے ایک کالج میں حجاب کو لے کے ایک تنازع ہوا اور مسئلہ ہوا، اور ایک چنگاری وہاں سے اٹھی اور پورے ہندوستان کو اور پورے دیش کو اور پورے بھارت کو اس چنگاری نے پھر اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کی وجہ سے کرناٹک کی تصویر اور اس کی شبیہ اور اس کی صورت خراب ہو گئی، اور یہ پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں حجاب کا مسئلہ چل پڑا۔ جو لوگ حجاب کے مخالف ہیں ہم ان سے کہتے ہیں رے عقل کے نادانوں، اللہ تعالیٰ نے قیمتی چیزوں کو حجاب میں رکھا ہے، اور ہر قیمتی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حجاب عطا کیا۔ حجاب صرف اللہ نے عورت کو عطا نہیں کیا، دنیا میں جو چیزیں قیمتی ہے ان تمام چیزوں کو قدرت نے حجاب عطا کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حجاب عطا کیا۔ موز کھاتے ہیں آپ، ہم موز کے اوپر کا چھلکا یہ موز کا حجاب ہے، موز کے اوپر کا چھلکا یہ موز کا حجاب ہے، وہ چھلکا موز کی حفاظت کرتا ہے، موز کے مغز کی حفاظت کرتا ہے۔ چھلکے کی وجہ سے اس کے اوپر کیڑے نہیں بیٹھتے، مکھیاں نہیں بیٹھتی، پتنگے نہیں بیٹھتے، وہ سڑتا نہیں، وہ گلتا نہیں، یہ موز کا چھلکا موز کی حفاظت ہے۔ اسی طرح عورت کا پردہ عورت کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخروٹ کو چھلکا عطا کیا، اسے حجاب عطا کیا۔ اخروٹ اندر ہوتا ہے، اس کا چھلکا اوپر ہوتا ہے، اور چھلکا بھی مضبوط ہوتا ہے، اسے توڑنا پڑتا ہے اور اسے پھوڑنا پڑتا ہے، اس کے بعد اندر سے اخروٹ نکلتا ہے۔ اخروٹ کے اوپر کا چھلکا یہ اخروٹ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ یہ چھلکا اخروٹ کا اصل میں اخروٹ کا حجاب ہے۔ انار کے دانے تو اندر ہوتے ہیں، اس کے اوپر پردہ ہوتا ہے، پھر مختلف پردے ہوتے ہیں، پھر خول ہوتے ہیں، پھر چھلکا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انار کے دانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انار کے اوپر چڑھا دیا۔ یہ انار کا چھلکا یہ انار کا حجاب ہے۔ ناریل جو ہندوستان کا پھل ہے، اور اسے عربی میں جوز الہند کہا جاتا ہے، ہندوستان کا پھل ہے، ہندوستان میں اگتا اور پکتا ہے۔ ناریل تو اصل میں اندر ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے مضبوط حجاب عطا کیے، چھلکا اس کا حجاب ہے۔ پھر اس کے اوپر مضبوط اللہ نے خول بنایا، وہ خول اس کا حجاب ہے اور اس کا پردہ ہے۔ تو دنیا میں ہر قیمتی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حجاب عطا کیا اور پردہ عطا کیا ہے۔ ہمارا گوشت کی دکان پہ گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں تو قریشی بھائی اور قصاب وہ گوشت ہمیں ہاتھ میں نہیں دیتا، کالی پرنی میں ڈال کے دیتا ہے اور کالی جھلی میں ڈال کے دیتا ہے، اور کہتا ہے اس میں آپ گوشت لے جاؤ۔ آپ کہیں گے میں تو ہاتھ میں گوشت لے جاؤں گا، تو قریشی آپ کا مذاق اڑائے گا اور ہنسے گا اور یوں کہے گا گوشت کی حفاظت تو اس کی پرنی میں ہوتی ہے،
گوشت کی حفاظت اس کی پرنی میں ہوتی ہے۔ کالی پولیتھین کے بغیر آپ گوشت لے جائیں گے تو راستے میں بہت سارے کتے ہیں جن کی نظر خراب ہوگی، وہ بو سونگیں گے گوشت کی، جھپٹیں گے اور گوشت کو کھا جائیں گے اور گوشت کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ ہم کہتے ہیں بہت سارے انسانی نما کتے راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب تو معاف کیجیے، یہ کتے کالجوں میں آ گئے، انسانی نما کتے اور بھیڑیے یہ کالجوں میں پڑھنے کی جگہ، ایجوکیشن کی جگہ اور تعلیم کی جگہ آ گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں راستے میں، کالجوں میں بہت سارے انسانی نما کتے اور مرد بیٹھے ہیں، وہ تمہاری بہن بیٹیوں پہ غلط نظر ڈالیں گے، ان کی حفاظت کے لیے یہ پردہ ہے۔ اور جب یہ پردے میں رہیں گی تو اس سے ان کی حفاظت ہوگی۔ پردے میں رہیں گی وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گی، پردے میں رہیں گی وہ آزاد رہیں گی، پردے میں رہیں گی تو وہ عزت میں رہیں گی۔ اور اگر بے پردہ ہوں گی تو ان کی عزت ختم ہوگی، ان کی حفاظت ختم ہوگی، عزت نیلام ہوگی، حفاظت نیلام ہوگی۔ تو بھیڑیوں سے، انسان نما بھیڑیوں سے اپنی بہن بیٹیوں کو بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں ان کو پردے کا حق ہے۔ پردہ یہ عورت کی مجبوری نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو نہیں معلوم، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ایک ہنگامہ برپا ہے، شور ہو رہا ہے، اسٹرائک ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، اس سے زیادہ مسلمان نہیں جانتے۔ پردہ لوگ کہتے ہیں پردہ عورت کی مجبوری ہے، ہم کہتے ہیں پردہ عورت کی مجبوری نہیں ہے، پردہ عورت کے لیے قید نہیں ہے، پردہ تو عورت کی آزادی ہے، پردے میں عورت آزاد رہتی ہے۔ آپ دیکھیے جتنی عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا اور بلاتکاری ہوئی، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا، وہ عورتیں تھیں جو نیم برہنہ لباس میں بازاروں میں نکلی تھی، جو ہاف کپڑوں میں، کم کپڑوں میں اپنے جسموں کی نمائش کرتے ہوئے بازاروں میں نکلی تھی، ان کے ساتھ غلط کام ہوا۔ جو عورتیں پردے میں رہتی ہیں تو ان کی طرف لوگوں کی نظر نہیں اٹھتی، وہ آزادی میں رہتی ہیں، وہ حفاظت میں رہتی۔ پردہ عورت کی حفاظت ہے، پردہ عورت کی عزت ہے۔ پردے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، پردہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں عورتوں سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ مسلمان عورتوں سے اللہ فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہو، تمہاری حفاظت زیادہ گھروں میں ہوتی ہے، تم اپنا وقت گھروں میں گزارو، مجبوری میں نکلنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو کام تقسیم کیے، عورت کو نازک بنایا، اس کے حساب سے اس کو کام دیا گیا۔ اس کا کام یہ ہے وہ گھر میں رہے، گھر کو جنت بنائے، اولاد کی تربیت کرے، شوہر کا حق ادا کرے، اس کی خدمت کرے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور مرد کو کہا گیا تیری ذمہ داری یہ ہے تو کمائے، حالات کا مقابلہ کرے، تیری ذمہ داری یہ ہے تو باہر جائے، محنت کرے، مزدوری کرے، تو ہل جوتے، کھیت میں کام کرے، کاشتکاری کرے، تیرا کام یہ ہے تو تجارت کرے، تو بزنس کرے۔ عورت پہ ذمہ داری نہیں ہے مرد کو پالنے کی، مرد پہ ذمہ داری ہے عورت کو پالنے کی اور عورت کا گزارا دینے کی، عورت کو کھلانے کی، پہنانے کی، گھر میں رکھنے کی مرد کی ذمہ داری۔ اس لیے عورتوں سے کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دیکھو تم اپنے گھروں میں رہو، زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزارو۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو عورت گھر میں رہتی ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور جو عورت باہر نکلتی ہے، بغیر ضرورت کے باہر نکلتی ہے، وہ اللہ سے اتنی زیادہ دور ہو جاتی ہے۔ عورت چاہے کہ وہ اللہ کے قریب رہے اور اللہ کی نزدیکی اور خدا کا قرب اسے حاصل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ گھر میں رہے، چھپ کے رہے۔ جتنا عورت گھر میں رہے گی وہ اللہ کے قریب رہے گی۔ ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، ان کا نام تھا ام حمید سائدی، ام حمید سائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو حمید سائدی کی بیوی ہے اور حمید کی ماں ہے۔ حضور کے پاس آئی اور آ کے کہا اللہ کے حبیب میرا جی چاہتا ہے، میری تمنا ہوتی ہے اور میری آرزو ہوتی ہے، میرا شوق ہے کہ میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز ادا کروں، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کروں، آپ امام ہو میں مقتدیہ بنوں، میری خواہش۔ تو حضور نے حضرت ام حمید سائدیہ سے فرمایا دیکھو تمہارے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا صحن میں نماز پڑھنا کھلے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا
تمہارے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضور کس سے کہہ رہے ہیں؟ ام حمید الساعدیہ سے فرما رہے ہیں۔ کون؟ یہ رسول اللہ کی عاشقہ، حضور سے سچی محبت کرنے والی۔ انہوں نے حضور سے کہا میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ 50,000 نمازیں یہاں مسجد بلال میں ادا کریں اور ایک نماز آپ مسجد نبوی میں ادا کریں تو وہ ایک نماز جو مسجد نبوی میں ادا کی گئی یہ 50,000 نمازیں اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ حضور نے فرمایا ام حمید سے تم گھر میں نماز پڑھو، چھپ کے نماز پڑھو، مسجد میں مت آؤ۔ حضور کی اقتداء کرنا چاہتی تھی، حضور نے منع کیا اور کہا تم چھپ کے نماز پڑھو۔ ام حمید الساعدی نے گھر کے کونے میں جہاں روشنی کا انتظام نہیں تھا، اندھیرا رہتا تھا، ام حمید نے وہاں مسجد بنا لیا، مصلی بنایا اور چھپ کے ام حمید نماز پڑھتی تھی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے موت تک اسی مسجد میں ام حمید نے نماز ادا کیا، موت تک پھر باہر نہیں نکلی۔ ام حمید الساعدی موت تک اسی مسجد میں نماز ادا کرتی تھی۔ یہ صحابیات تھی، حضور کی دور کی عورتیں تھیں، یہ حضور اور اللہ کے حکم کو مانتی تھی۔ آج کے زمانے کی عورت سے کہو باہر مت نکلو تو عورتیں لاکھ جواب دیتی ہیں، دلیلیں پیش کرتی ہیں، پروف دیتی ہیں، ثبوت دیتی ہیں اور کہتے ہیں باہر نکلنا ضروری ہے۔ اور اللہ مسلمان عورت سے کہہ رہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں باہر نکلتی تھی، اپنی زیب و زینت بتاتی تھی، آرائش کی نمائش کرتی تھی، خوبصورتی اور اپنا جمال لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی تھی۔ اللہ فرما رہے اب تم مومن ہو گئی، اب تم نے اسلام قبول کیا، ایمان لا چکی ہو، اب تم اپنے گھروں میں رہو، زمانے جاہلیت کی طرح باہر مت نکلو۔ ضرورت ہو باہر نکلنے کی تو پردے میں باہر نکلو، تمہارا چہرہ چھپا ہوا ہو، سر چھپا ہوا ہو، سینہ چھپا ہوا ہو، تمہارے زیور اور تمہاری زیب و زینت چھپی ہوئی ہو، تم چھپ کے باہر نکلو اور ضرورت پوری ہونے پہ پھر فوراً گھر واپس چلی جاؤ۔ اللہ حکم دے رہے مسلمان عورتوں کو کہ تمہاری حفاظت گھروں میں، تم پردے میں رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، حضرت عائشہ کے پاس عورتیں آئیں، بنو تمیم کی عورتیں آئیں، بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، وہ عورتیں آئیں، ان کے جسم میں باریک کپڑے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ان کنتن مؤمنات، سنو اگر تم مومنات ہیں اور تم مومن عورتیں ہو تو یہ لباس جو تم نے پہنا ہے یہ مومن عورتوں کا لباس نہیں ہے، اور اگر تم مومن نہیں ہو تو جون سا چاہے لباس پہن سکتے ہو۔ عورت کی حفاظت پردے میں ہے، عورت کی عزت پردے میں ہے، عورت کی خوبصورتی پردے میں ہے، عورت کی خوبصورتی پردے میں۔ حضور نے فرمایا مردوں کی خوبصورتی ان کی داڑھیوں میں ہے اور عورت کی خوبصورتی اس کے پردے میں ہے۔ چوتھے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو بنایا، چوتھے آسمان پہ، ہر آسمان پہ فرشتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اتنے فرشتے ہیں، فرشتوں کی زیادتی کی وجہ سے اور فرشتوں کے تعداد کے بڑھ جانے کی وجہ سے آسمان چرچرانے لگا ہے اور آسمان آواز دینے لگا ہے، اتنے فرشتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے کو جس حالت میں بنایا قیامت تک وہ فرشتہ اس حالت میں رہے گا۔ جس فرشتے کو جو تسبیح اللہ نے دی ہے قیامت تک وہ فرشتہ وہ تسبیح پڑھتا رہے گا۔ چوتھے آسمان پہ کچھ فرشتے ہیں جن کی تسبیح ہے قیامت تک وہ تسبیح پڑھتے رہیں گے، اور ان کی تسبیح یہ ہے سبحانک من زین الرجال باللحا ومن زین النساء بالزوائد۔ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو پردے سے اور حجاب سے زینت بخشی۔ حجاب زینت ہے عورت، حجاب ضرورت ہے عورت، حجاب حفاظت ہے عورت، حجاب عزت ہے عورت کی۔ ہم تو زندگی میں بھی حجاب کریں گے، عورت مرے گی حجاب کے ساتھ اس کو دفنائیں گے، اور حجاب کے ساتھ اس کو سپرد خاک کریں گے، اور حجاب کے ساتھ اس کو قبر میں لٹائیں گے، اور حجاب کے ساتھ اس کو دفنائیں گے۔ مرد مرتا ہے، مرد مرتا ہے، میں مروں گا جب میری موت کا وقت آئے گا، اور سب کی موت کا وقت طے ہے، اب کب طے ہے اللہ جانتے۔ اذا جاء اجلهم
لا یستخرون ساعتا ولا یستقدمون، کب موت آئے گی اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جان سکتی۔ میں مروں گا تو میرے لیے حکم یہ ہے جب میں لاش بن کے پڑا رہوں گا، مردہ بن جاؤں گا، 3 کپڑوں میں لپیٹ کے مجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ 3 کپڑے، مرد کے میت کے 3 کپڑے، عورت میت ہے، زنانہ میت ہے تو اس کے لیے 5 کپڑے ہیں، 5 کپڑے، 5 کپڑے، 2 کپڑوں کا اضافہ ہے، 3 تو وہ کپڑے جو مرد کو پہنائے جائیں گے، 1 کپڑا جس سے اس کے سینے کو ڈھک دیا جائے گا اور 1 کپڑا جس سے اس کے سر کو ڈھانکا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں او مسلمان عورتیں تم دنیا میں بے غیرت رہو، تم بغیر دوپٹے کے اور بغیر پردے کے دوسروں کے سامنے نکلو، لیکن میں اللہ تو غیرت مند ہوں، میں چاہتا ہوں تم جب میرے پاس پہنچو تو پردے کے ساتھ میرے پاس پہنچو، حیا کے ساتھ، حجاب کے ساتھ میرے پاس پہنچو۔ ہم کہتے ہیں ہم زندگی میں بھی اپنی بیٹیوں کو حجاب میں رکھیں گے، اپنی بہنوں کو حجاب میں رکھیں، ارے ہم تو مرنے کے بعد بھی اپنے بہنوں کو حجاب پہنا کے قبر کے حوالے کریں گے۔ اللہ غیرت مند ہے، اللہ چاہتے ہیں بغیر حجاب کے کوئی میت عورت اللہ کے پاس نہ آئے، حجاب کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے۔ حجاب اللہ کو کتنا پسند ہے، قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا، قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ بڑے پیغمبر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، زمین پر رہ کے عرش والے خدا سے بات کرتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا، اللہ سے بات کرنے والے پیغمبر۔ حضرت موسیٰ زمین پر رہ کے اللہ سے بات کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ، فرعون کا زمانہ، فرعون ظالم بادشاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مظلوم آیا، اس نے شکایت کی اور یوں کہا حضرت موسیٰ سے فلاں آدمی نے مجھ پہ ظلم کیا، مجھے مارا ہے، پیٹا ہے اور میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، انیائے ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ سے اس نے مدد مانگا، یوں کہا میرے لیے انصاف کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا جس نے ظلم کیا تھا اور جس نے مارا تھا، جو ظالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا ظالم کو مارا، ظالم زمین پہ بھڑکنے لگا اور تڑپنے لگا اور ایڑیاں رگڑنے لگا اور کچھ دیر میں اس کی موت ہوگی اور اس کی وفات ہوگی، ایک گھوسے میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا مومن طاقتور ہوتا ہے، مومن جوانوں سے گزارش ہے وہ اپنے جسم میں طاقت پیدا کرے، مومن ہر اعتبار سے طاقتور ہوتا ہے اور کافر ہر اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، مومن ہر لحاظ سے طاقتور ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے مارا، ایک گھوسے میں اس کا کام تمام ہوا۔ حکومت کو بات پتہ چلی، پولیس کے کارندے، خفیہ ایجنسی کے لوگ حضرت موسیٰ کی تلاش میں نکلے۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ تم یہاں سے چلے جاؤ، فرعون غصے میں ہے، آپ کو سزا دے دی جائے گی اور ہو سکتا ہے بدلے میں آپ قتل کر دیے جائیں، اس لیے چھوڑو اس ملک کو۔ حضرت موسیٰ مصر میں رہتے تھے، مصر ایجپٹ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا، ایجپٹ چھوڑا، حضرت موسیٰ مدین گئے، مدینہ نہیں مدین ایک علاقہ ہے، ایک بستی، آج بھی مدین کی بستی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے، ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے چھاؤں میں۔ حضرت موسیٰ کے عزیز نہیں تھے، اقارب نہیں تھے، رشتہ دار نہیں تھے، حضرت موسیٰ اکیلے تھے، اجنبی تھے، پردیسی تھے موسیٰ علیہ السلام، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے، حضرت موسیٰ کی نظر اٹھی، حضرت موسیٰ نے دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں کے لوگ آئے اور کنویں سے لوگ ڈول بنا بنا کے پانی نکال رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور خود پانی پی رہے ہیں اور مشکیزیں بھر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا 2 لڑکیاں کنویں کے پاس کھڑی ہیں، خاموش کھڑی ہیں، ان لڑکیوں کے ساتھ بکریاں ہیں اور وہ لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی۔ حضرت موسیٰ گئے، ان بچیوں سے پوچھا تم یہاں کیوں کھڑی ہو اور کیوں آئی ہو اور یہ بکریاں یہاں کیوں ہیں اور تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو ان لڑکیوں نے حیا کے ساتھ کہا، نظریں جھکا کے کہا ہمارے باپ ضعیف آدمی ہیں، ہم کمزور بچیاں ہیں، ہم بکریاں خود چراتی ہیں، یہ طاقتور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں، جو پانی بچ جاتا ہے وہ پانی ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں، ہم پانی سینچ نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے،
کنویں کا جو ڈھکن ہے اس کو کھول نہیں سکتے، اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں، جب لوگ چلے جاتے ہیں پانی بچ جاتا ہے تو وہ پانی ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور حضرت موسیٰ نے کنویں سے پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، بغیر اجرت کے پانی پلایا، بغیر پیسوں کے پانی پلایا، کوئی بدلہ نہیں لیا، پیسے نہیں لیے، اجرت نہیں لیا، معاوضہ نہیں لیا۔ وہ بچیاں اپنے باپ کے پاس گئی تو ان کے بوڑھے اور ضعیف باپ اور کمزور باپ نے کہا بیٹے کیا بات ہے آج تم جلدی گھر آ گئی ہو؟ تو بچیوں نے قصہ سنایا اور کہا ایک نوجوان، اس کی آنکھوں میں حیا تھی، شرم تھی، اس نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اس نے معاوضہ نہیں لیا، بغیر معاوضے کے پانی پلایا۔ وہ بچیاں وقت کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، شعیب نبی تھے، ان کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب سمجھ گئے خود غرضی کے اس زمانے میں، مطلب پرستی کے اس دور میں ایک آدمی بغیر پیسوں کے ہماری بکریوں کو پانی پلا رہا، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ کوئی خاص آدمی ہے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب نے اپنی ایک بیٹی سے کہا بیٹی جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ وہ بچی اپنے گھر سے نکلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور حضرت موسیٰ کے پاس کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی چال کو قرآن میں ذکر کیا، اس کی چال قرآن کا عنوان بنی، قرآن کا سبجیکٹ بنا، قرآن کا موضوع بنا، اس کی چال قرآن کی آیت بنی، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی چال کو قرآن میں محفوظ کیا۔ جب بھی قرآن کی وہ آیت پڑھی جائے گی شعیب علیہ السلام کی اس بیٹی کی حیا کا تذکرہ ہوگا اور اس کی حیا ذہن میں آئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ بچی آئی، اور کیسے آئی؟ تمشی علی استحیاء، تمشی علی استحیاء، وہ بچی حیا کے ساتھ چل کے آئی، حجاب کے ساتھ آئی، چہرہ ڈھانک کے آئی، سر ڈھانک کے آئی، اس کی آنکھوں میں حیا تھی، حیا کی چال کے ساتھ آئی، اور آ کے کہنے لگی ان ابی یدعوک، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگی ان ابی یدعوک، ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو چلیں گے۔ حضرت موسیٰ پیچھے، وہ لڑکی آگے تھی، اور اس لڑکی نے کہا میں آپ کو راستہ بتاؤں گی، آپ کی رہبری کروں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، تم پیچھے رہو میں آگے رہوں گا، تم پیچھے سے راستہ بتاؤ گی میں آگے آگے چلوں گا۔ علماء نے لکھا غیرت مند مرد عورت کو پیچھے رکھتا ہے، خود آگے رہتا ہے، اور بے غیرت مرد عورتوں کو آگے رکھتا ہے، خود پیچھے رہتا ہے۔ غیرت مند ہونے کی علامت یہ ہے وہ آگے رہتا ہے اور عورت کو پیچھے رکھتا ہے، اور بے غیرتی کی علامت یہ ہے وہ عورتوں کو آگے رکھتا ہے اور خود پیچھے رہتا ہے۔ اب یہ بے غیرت ہیں جو عورتوں کو آگے رکھتے ہیں، بے غیرت ہیں جو عورتوں کو بے حجاب کرنے پہ لگے ہوئے اور ان کا حجاب اتارنے پہ لگے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بچی کا تذکرہ قرآن میں کیا، اس کی حیا کا حجاب کا تذکرہ کیا۔ اللہ کو حجاب اور پردہ اتنا پسند ہے، وہ عورت حجاب کے ساتھ آئی۔ پھر وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی، حضرت موسیٰ کی بیوی، ایک نبی کی بیٹی ایک نبی کی بیوی بنی۔ پردے کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ پردہ تو ضرورت ہے، عورت کی ضرورت ہے پردہ، مرتے مرتے بھی پردہ کریں گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی پردہ کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، حضرت فاطمہ نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت کیا تھا، اور یہ وصیت کی تھی میرا انتقال دن میں ہو جائے تو مجھے دن میں مت دفنانا، رات میں دفنانا، رات میں انتقال ہو جائے تو دن اور صبح کا انتظار مت کرنا، رات کے اندھیرے میں دفنا دینا۔ ان کی نوکرانی نے پوچھا اماں جان کیا بات ہے، آپ رات میں دفن ہونا چاہتے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، میرے جسم پہ دنیا میں کبھی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، نہ میں نے غیر مرد کو دیکھا، نہ غیر مرد نے دنیا میں مجھے دیکھا۔ میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رات میں اٹھا، پردے کے ساتھ اٹھا، رات میں حضرت فاطمہ کو دفنا دیا گیا۔ حضور نے خوشخبری سنائی تھی، فرمایا تھا جب حضرت فاطمہ حشر کے میدان میں آئیں گی 70,000 حوروں کے درمیان ہوں گی، 70,000 حوروں کے درمیان حضرت فاطمہ ہوں گی، اور پھر
فرشتے اعلان کریں گے لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، محمد کی بیٹی گزر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حشر کے میدان میں بھی حضرت فاطمہ پردے کے ساتھ گزریں گی اور مردوں کی نظریں نیچی ہوں گی۔ جو اپنی بچیوں کو پردہ کریں گے وہ دنیا میں نور دیکھیں گے، رحمت دیکھیں گے۔ جو اپنی بچیوں کو پردہ کرائیں گے وہ آخرت میں اللہ کی طرف سے بخشش دیکھیں گے، خدا کی طرف سے ثواب دیکھیں گے، خدا کی طرف سے محبت دیکھیں گے۔ جو اپنی بچیوں کو پردہ کرائیں گے وہ اس کا انعام پائیں گے، دنیا میں بھی انعام پائیں گے، آخرت میں بھی انعام پائیں گے۔ ہم لاکھوں سلام بھیجتے ہیں ان ہماری بچیوں کو جو کالج کے دروازے پہ حجاب میں جا رہی ہیں، ان کو روکا جا رہا، ان سے کہا جا رہا آپ یا تو بغیر حجاب کے آؤ، حجاب کے ساتھ آپ اندر نہیں آ سکتی۔ تو ہماری وہ غیرت مند بیٹیاں، وہ غیرت ہے ہماری، وہ شان ہے ہماری، وہ آن اور عزت ہے ہماری، وہ ہماری بیٹیاں بہنیں کہنے لگی ہیں ہم حجاب کے ساتھ ہی پڑھیں گے، بغیر حجاب کے نہیں پڑھیں گے، یا تو ہماری ٹی سی واپس دے دو، ہم گھر چلے جائیں گے، بغیر حجاب کے ہم کالج میں نہیں جا سکتے۔ آج ہر مسلمان مرد کو ایسے ہی غیرت مند ہونا پڑے گا، یا تو ہم حجاب کے ساتھ پڑھائیں گے، بغیر حجاب کے ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھائیں گے، ٹی سی لے کے واپس گھر بھیج دیں گے۔ ایسی نوکریوں کا کیا کریں گے جو ہمارے حجاب میں آڑ آ جائے؟ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ، ایسی ڈگریوں کا کیا فائدہ جو عورت کے سر سے پردہ اتار دے، اس کا حجاب اتار دے؟ ہم ایسی ڈگریوں کو آگ لگا دیں گے، ان کو پیر کی جوتیوں تلے رکھیں گے جو ہمارے حجاب میں آڑ بنے۔ ہم حجاب کے ساتھ زندہ رہیں گے، حجاب کے ساتھ مریں گے۔ حجاب میں ہی عورت کی حفاظت ہے اور حجاب میں ہی عورت کی عزت ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔